أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا صدق اللہ العظیم۔ جہاد کر تو اللہ کے راستے میں، نہیں مکلف کیا گیا ہے تجھے مگر اپنی ذات کا، اور مومنین کو ترغیب دو۔ یہ بات دور نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کافروں کا زور توڑ دے، اور اللہ ہی سخت زور توڑنے والا ہے اور سخت سزا دینے والا ہے۔ جو شخص سفارش کرتا ہے سفارش اچھی تو ہوگا اس کے لیے اس میں سے حصہ، اور جو شخص کسی برائی کی سفارش کرتا ہے تو ہوگا اس میں سے اس کا حصہ، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور جب تمہیں دعا دی جائے سلام کے ساتھ تو پھر تم بھی اس سے آسن طریقے سے سلام دو، دعا دو، اور دعا یا اس کی طرح لوٹا دو۔ بے شک اللہ ہر چیز کا حساب رکھنے والا نہیں ہے کوئی معبود مگر وہ، البتہ ضرور بضرور جمع کریں گے تمہیں قیامت کے دن کی طرف جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ومن اصدق من اللہ حدیثا، کون ہے اللہ سے زیادہ سچ بولنے والا۔ یہاں سے پھر جہاد کی ترغیب دی جا رہی ہے کہ پیغمبر علیہ السلام کو کہا جا رہا ہے کہ آپ اللہ کے راستے میں نکلو، جہاد کرو۔ لا تکلف الا نفسک، آپ کسی اور ذات کے مکلف نہیں ہو، آپ اپنی ذات کے مکلف ہو، یعنی کوئی نکلے نہ نکلے آپ نکلو۔ مفتی تقی صاحب فرماتے ہیں کہ اصل میں ان آیتوں کے اندر شان نزول میں یہ بتایا جاتا ہے کہ جب شوال کے مہینے میں غزوہ احد لگی تھی تو غزوہ احد میں ابو سفیان یا جو کافر تھے انہوں نے کہا تھا کہ آئندہ سال پھر ہم آئیں گے، دوسرے سال پھر ہم آئیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو تیار کیا، تو بعض صحابہ جو زخمی تھے احد میں بڑے زخم لگے تھے، اور بعض نے سمجھا کہ کوئی خالی افواہ ہے اس لیے انہوں نے تھوڑی سستی دکھائی۔ تو اللہ تبارک و تعالی پیغمبر کو کہہ رہا ہے کوئی نکلے نہ نکلے تو نکل، اگر آپ کو اکیلا جانا پڑے تو بھی تو جا۔ فقاتل فی سبیل اللہ لا تکلف الا نفسک، تو صرف اپنی ذات کا مکلف ہے، کوئی نہیں نکلتا تو چھوڑ دے۔ یہ ہمیں بھی حکم دیا جا رہا ہے کہ اگر آپ بھی کوئی اللہ کے راستے میں کسی کو ترغیب دیتے ہو نہیں نکلتا تو چھوڑ دو، پریشان مت ہو، خود نکل جاؤ۔ فقاتل فی سبیل اللہ لا تکلف الا نفسک، تو اس سے صرف تیری ذات کے بارے میں پوچھا جائے گا، باقیوں کے بارے میں تجھ سے نہیں پوچھا جائے گا۔ اگر تو نے کہا ہی نہیں پھر پوچھا جائے گا، وہ نکلا نہیں اس بات کی پوچھ نہیں ہوگی آپ سے۔ لا تکلف الا نفسک۔ آگے لیکن یہ بھی حکم ہے وحرض المؤمنین، مومنین کو ترغیب ضرور دینا، یعنی مومنین کو بتانا کہ میدان جہاد میں نکلنے کا ثواب کتنا بڑا، مومنین کو بتانا کہ جو انسان اللہ کے راستے میں نکلتا ہے گویا کہ اپنی جان اللہ کو دیتا ہے اور اللہ سے جنت خرید کر لیتا ہے، اللہ سے باغات خرید کر لیتا ہے، بڑا سامان اللہ تبارک و تعالیٰ سے خرید کر لیتا ہے۔ ترغیب ضرور دو، جیسے سورہ انفال میں بھی آتا ہے یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، اے نبی مومنین کو جہاد کی ترغیب دو، شوق دلاؤ۔ یہ پیغمبر کی سنت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے کہ شوق دلاؤ ان کو، اپنے بچوں کو ایسی ایسی آیتیں بتاؤ، صحابہ کے قصے سناؤ تاکہ جہاد کا جذبہ پیدا ہو ان کے اندر۔
ایسے نہ ہو کہ وہ ٹی ویوں کے ذریعے، انٹرنیٹ کے ذریعے جو ہمارے بچوں کے دماغ میں باتیں دی جا رہی ہے کہ یہ تو دہشت گرد ہیں، ایسے نہ ہو کہ ان کے دماغوں میں یہ بات بیٹھ جائے. اس لیے آپ ترغیب دیتے جاؤ، جہاد کی ترغیب دیتے جاؤ. حتیٰ کہ اتنا بھی آتا ہے قرآن میں إِن يَكُن مِّنكُمْ 20 صَابِرُونَ يَغْلِبُوا 200. اگر تمہارے 20 ہوں گے صبر کرنے والے ہوں گے تو 100 پر غالب آ جائیں گے. ایسی ترغیب دو، ان کو بتاؤ کہ دیکھو غزوہ بدر میں کیسے ہمارے صحابہ فتح یاب ہو گئے، سامنے کتنا بڑا لشکر تھا. ترغیب دو ان کو. وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَسَى اللَّهُ أَن يَكُفَّ بَأْسَ الَّذِينَ كَفَرُوا. پھر یہ بات دور نہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کافروں کے زور کو توڑ دے. ہوا بھی یہی. اگر آپ نہیں نکلو گے تو دشمن سمجھے گا یہ بزدل ہے، پھر دشمن آپ پر حملہ کرے گا، پھر آپ پر حملہ کرے گا. ایک مقولہ ہے عربی کا، فرمایا من حوصر یا ما حوصر سکتا. جو محاصرہ نہیں کرتا نا وہ گر جاتا ہے، اور جو محاصرہ کرتا ہے وہ گرنے سے محفوظ ہو جاتا ہے. پہل کرتا ہے جو جاتا ہے، تو کوئی اور چلے نہ چلے آپ چلو. تو کہتے ہیں کہ 70 صحابہ لے کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام پھر اس میدان میں آئے تھے، لیکن ابو سفیان نہیں آیا. یہ عَسَى اللَّهُ أَن يَكُفَّ. آپ نکلو گے تو دشمن جو ہے اس پر روب ہوگا، اور روب ڈالنے والی ذات تو خدا کی. عَسَى اللَّهُ. یہ بات دور نہیں ہے کہ اللہ کافروں کے زور کو توڑ دے، اور ایسا ہوا. ابو سفیان کا لشکر نہیں آیا پھر، حالانکہ ان کو فتح ہوئی تھی، صحابہ بیچارے شہید ہوئے تھے، لیکن پھر بھی اللہ نے ایسا روب ان کے اوپر ڈالا ہوا تھا، آئے ہی نہیں. عَسَى اللَّهُ أَن يَكُفَّ بَأْسَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَاللَّهُ أَشَدُّ بَأْسًا. اللہ سخت زور توڑنے والا ہے. وَأَشَدُّ تَنْكِيلًا. اور اللہ سخت سزا دینے والا بھی ہے. دنیا میں بھی ان کو سزا دیتا ہے، آخرت میں بھی سزا دے گا. دنیا میں سزا کیا ہے؟ ابو جہل کو چھوٹے بچوں سے مروا دیا، یہ سزا نہیں ہے. دنیا میں سزا کیا ہے کہ ان کے بڑے بڑے سردار 70 قتل ہو گئے، 70 گرفتار ہوئے. یہ بڑی سزا ہے. دنیا میں گرفتار ہونا بہت بڑی سزا ہوتی ہے، اور بڑے رئیس اور سردار کا گرفتار ہونا یہ تو اور بڑی سزا ہے. اور قیامت کے دن تو اللہ ان کو اور ذلیل اور رسوا کرے. من یشفع شفاعۃ حسنۃ یکن لہ نصیب منہا. وہ شخص جو اچھی سفارش کرتا ہے تو اس کو اس میں سے حصہ ملے گا. سفارش کی دوسری معنی ترغیب بھی ہے. ترغیب دینا، سفارش کرنا کسی کی اچھے کام میں. کوئی بندہ ہے کہیں جگہ پہ نکاح کرنا چاہتا ہے، ہاں تو آپ سفارش کر لو. نکاح کوئی اچھا کام ہے، برا کام تو نہیں ہے. یا کسی کو خواہ مخواہ گرفتار کیا گیا ہے، وہ بیچارہ قصوروار نہیں ہے، تو آپ سفارش کرو. جو اچھی سفارش ہے وہ کرو، اس میں سے آپ کو حصہ ملے گا. آپ نے فرمایا اشفعوا توجروا فإن اللہ یقضی بلسان محمد. سفارش کرو اور اجر پاتے جاؤ. سفارش کرو گے اجر ملے گا، اجر پاتے جاؤ. پھر اللہ جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پہ جو فیصلہ آتا، لیکن تم سفارش کرتے جاؤ، برے کام کی سفارش نہ ہو. ومن یشفع شفاعۃ سیئۃ. جو کسی برے کام کی سفارش کرتا ہے تو پھر یہ اس کا ضامن بن جاتا ہے گویا کہ، تو اس کو اس میں سے حصہ ملے گا. چوری کی ہوئی ہے، کسی کو قتل کیا ہوا ہے، کسی کا حق غصب کیا ہوا ہے، پولیس نے اس کو گرفتار کر لیا، تو سب اس کے رشتہ دار پہنچ جاتے ہیں. ہوتا ہی نہیں ہوتا؟ سب کو صرف میرا بیٹا ہے، میرا بھتیجا ہے، میرا بھانجا ہے. یہ نہیں دیکھتا بھتیجے نے قتل کیا ہے، وہ چوری کی ہے، اس نے کوئی اچھا کام نہیں کیا، لیکن ہر کوئی سفارش کرتا پھرتا ہے. آپ نے فرمایا اگر برے کام کی سفارش کرو گے تو تم بھی اتنے گناہ گار ہوں گے جتنا وہ ہے. جتنا وہ ہے اتنے ہی تم گناہ گار بنو گے. اس نے چوری کی ہے، تم سفارش کرو گے تو تم بھی چور بنو گے. اللہ کے ہاں چور لکھے جاؤ گے، دنیا میں لکھے جاؤ یا نہ لکھے جاؤ. برے کام کی سفارش نہیں کرنی ہے. برے کام کی سفارش کرنا برے کام کی طرح ہی ہے. الدال علی الخیر کفاعلہ. فرمایا کہ بھلائی کی طرف بلانے والا بھی بھلائی کی طرح ہوتا ہے. تو جو بھلائی کی طرف بلاتا ہے گویا کہ اس نے بھلائی کرنی، تو جو اچھائی سفارش کرتا ہے گویا کہ اس نے اچھا کام کرنا. اور دوسری بات، سفارش کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سفارش کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کو آسان طریقے سے کہنا بھائی یہ قصوروار نہیں ہے، اس نے چوری نہیں کی ہے، ہم نے تفتیش کی ہے، اس کے اوپر الزام ہے، لہذا آپ اس کو چھوڑ دو، بس اتنا.
اس کو چھوڑ دو ورنہ تیرا خیر نہیں ہوگا، یہ نہیں کریں گے، وہ یہ سفارش نہیں ہے، یہ سفارش سیئہ نہیں ہے، یہ تو منوانا ہوا۔ سفارش کا مطلب یہ کہ بولنا، اور سفارش کرنے والے کے دل میں یہ بات بھی نہ ہو کہ میں سفارش کروں تو ضرور قبول ہو، اگر قبول نہیں تو میں نے کی نہیں۔ یہ نہیں، آپ کا کام صرف سفارش کرنا ہے، قبول ہو یا نہ ہو ثواب ملے گا، قبول ہو نہ ہو آپ کو ثواب مل جائے گا۔ اگر یہ نیت ہے تو پھر یہ شفاعت سیئہ ہو جائے گی، شفاعت حسنہ نہیں ہوگی، پھر زبردستی والی نہ ہو۔ اور دوسری بات یہ کہ سفارش کی جاتی ہے جس کے بارے میں کرو آپ، یہ بھی ضروری نہیں کہ وہ سامنے والا قبول کرے آپ کی۔ جیسے حضرت بریرہ تھی، وہ کسی کی لونڈی تھی اور اس کا شوہر تھا حضرت مغیث، اس کے ساتھ اس کا نکاح تھا، لیکن جب وہ باندھی تھی تب اس کا نکاح تھا تو وہ آزاد ہو گئی۔ تو آج کل لونڈیاں ہیں نہیں، اس لیے وہ مسائل بھی آپ کو نہیں آتے۔ تو جو عورت باندھی ہوتی ہے جب اس کو آزاد کر دیا جاتا ہے تو اس کو خیار ملتا ہے، اختیار ملتا ہے کہ اسی شوہر کو قبول کرے یا نہ کرے۔ تو مغیث بیچارہ جو تھا وہ سادہ تھا، خوبصورت بھی نہیں تھا۔ بریرہ نے اس کو بولا کہ اللہ نے مجھے اختیار دیا ہے، لہٰذا میں تجھے قبول نہیں کرتی، اب تو میرا شوہر نہیں ہے۔ یہ شریعت کے مسئلے آپ کو پتہ ہی نہیں ہے۔ اگر کوئی نابالغ لڑکی ہے، اس کا نکاح باپ کے علاوہ کسی اور نے کیا بچپن میں، جو ہی بالغ ہو جائے گی تو اس کو بھی اختیار ملے گا، چاہے اس بچپن والا نکاح برقرار رکھے چاہے توڑ دے، ایسے اختیار ملتے ہیں ان کو۔ تو اس کو بھی اختیار ملا، اس نے کہا میں تجھے قبول نہیں کرتا۔ مغیث بیچارہ اس کے پیار میں گلیوں میں گھومتا رہتا، اس کو بولتا مجھے قبول کر، مجھے قبول کر۔ آیا حضور کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ میری سفارش کرو، میری سفارش کرو۔ آپ نے حضرت بریرہ کو بلایا اور کہا اس کو قبول کر لو بیچارے کو۔ سفارش کی حضور نے، اس نے کہا اللہ کے حبیب آپ کا حکم ہے یا آپ کا مشورہ ہے؟ اور میں حکم نہیں ہے، مشورہ ہے، سفارش ہے ایک۔ اور مشورہ تو پھر آپ خود نے کہا ہے کہ مشورہ اور سفارش ماننا ضروری نہیں ہوتا، اس لیے میں نہیں مانتی۔ اس نے اس کو قبول نہیں کیا اور اللہ کے رسول نے غصہ بھی نہیں کیا۔ یہ بات یاد رکھو، ایسا نہ ہو کہ مشورہ ضرور قبول کرے یا آپ کی سفارش ضرور قبول کرے تو پھر آپ مانو کہ ہاں ورنہ نہیں، ایسے نہیں، یہ ضروری نہیں ہوتا۔ بس آپ کا کام سفارش کرنا ہے، اچھی سفارش کرنا ہے، کر لیا آپ کو ثواب مل جائے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ہر چیز پر قادر کا مطلب کیا کہ آپ نے سفارش کی ہے، کس نیت سے کی ہے؟ ایسے نہ ہو کہ اس میں کام پڑتے ہیں اسی لیے سفارش کرتا ہوں، اس کو میں چھڑاؤں گا پھر کام آ جائے گا، یہ نیت تو نہیں ہے۔ صرف سچائی کی نیت ہے، نیکی کی نیت ہے کہ اس کا بھلا ہو جائے۔ یہ بیچارہ بے قصور ہے، اللہ فرماتے پھر ثواب ملے گا۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا، میں قادر ہوں، میں دیکھ رہا ہوں، میں نگران ہوں، مجھے سب پتا ہے تو نے کس نیت سے اس کی سفارش کی۔ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، جب دعا دی جائے تمہیں سلام کے ساتھ، فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا، تو آپ اس کو دعا دو اس سے بھی اچھے طریقے سے، اور رُدُّوهَا، یا اس کے مقابل، اس کے برابر۔ یہ سلام کی ترغیب دی جا رہی ہے، سلام دعا ہے۔ تحیتاً کی معنی یہ ہوتی ہے کہ اللہ تجھے ہمیشہ سلامتی کے ساتھ رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اس کو تحیات بھی کہتے ہیں، التحیات للہ، یہ سلام ہے۔ تو اگر آپ کو کوئی دعا دے سلام کے ساتھ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ بولتا ہے، وبرکاتہ بولتا ہے، تو آپ اس کو اور اضافہ کرو، یعنی وہ بولتا ہے آپ کو السلام علیکم تو آپ اس کو بولو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ کو بولتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تو آپ اس کو بولو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ۔ مغفرتہ کے بھی الفاظ ہیں حدیث میں، اور ایک بخاری کی حدیث ہے، اس میں حضرت عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے، اتنے الفاظ بھی آتے ہیں کہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ وطیبات صلاتہ، اللہ تیرے اوپر رحمت کرے، بہت اچھی رحمت، پاکیزہ رحمت، اتنا بھی آتا ہے۔ باقی یہ جو تم نے بنایا ہو نا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جنت مقام، دوزخ حرام، الی یوم القیام، یہ سب من گھڑت ہے، یہ نہیں ہے کوئی حدیث۔ سلام کرنا سنت ہے، جواب دینا واجب ہے، ایسے خالی نہیں کرنا، اور یہ بھی نہیں ہے نا، یہ سلام نہیں ہے،
یہ عیسائیوں اور یہودیوں والا سلام یہ کیا ہے؟ ہاں اگر بہت دور ہے تو یہ اشارہ کرتے ہو لیکن زبان سے ضرور بولو ساتھ میں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، خالی یہ نہیں کرو، یہ سلام نہیں ہے۔ یہ کس نے کہا سلام؟ مجھے بتاؤ کون سی حدیث میں لکھا ہوا؟ اور سلام میں پہل کرو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یہ ایک جملہ ہے 10 نیکیاں، ورحمۃ اللہ یہ الگ جملہ ہے 10 نیکیاں، وبرکاتہ یہ الگ جملہ ہے 10 نیکیاں، ومغفرت یہ الگ جملہ ہے 40 نیکیاں مل جاتی۔ آپ نے فرمایا افشوا السلام، سلام کو عام کرو، سلام میں پہل کرو۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہمیشہ سلام میں پہل کرتے ہیں۔ فرمایا جس کو جانتے ہو اس کو بھی سلام کرو، جس کو نہیں جانتے اس کو بھی سلام کرو، اس کو بھی سلام کرو۔ آپ نے فرمایا راستوں میں مت بیٹھا کرو، اگر راستے میں بیٹھتے ہو تو اس کا حق بھی ادا کیا کرو۔ فرمایا اس کا حق کیا ہے؟ فرمایا جو گزرے اس کو سلام کرو، بڑی آواز میں سلام کرو، فخر محسوس کرو، نیکیاں حاصل کرو، امر بالمعروف کرو، نہی عن المنکر کرو۔ مطلب کیا کہ کوئی راستہ پوچھتا ہے تو راستہ بتاؤ ان کو، ایسے نہیں ہے۔ اور سلام شروع کہاں سے ہوا؟ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم کو جب بنایا اور کہا جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ، فرشتوں پر سلام کرو، جو وہ جواب دیں گے وہ تیری امت کے لیے ہو جائے گا۔ تو آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرشتوں کو سلام کیا تو فرشتوں نے یہی کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو آدم کی امت نے بھی یعنی سلام میں پہل کرنی ہے۔ فرمایا جو سلام میں پہل کرتا ہے وہ تکبر سے بری ہوتا ہے۔ البادئ بالسلام بریء من الکبر۔ کہاں کہاں سلام کرنا چاہیے، کہاں نہیں کرنا چاہیے؟ یہ بیت الخلاء کی جگہ پر سلام نہ کرو۔ وضو کر رہا ہے تو مولانا سرفراز خان صفدر لکھتے ہیں کہ وہاں بھی کر سکتے ہو، کیونکہ کوئی وضو کر رہا ہوتا ہے، کوئی خالی بیٹھا ہوا ہے، کوئی تو جواب دے دے گا، سب کا جواب دینا ضروری نہیں ہے۔ مجلس لگی ہوئی ہے، ایک بندے نے آ کے سلام کیا تو مجلس میں سے ایک نے جواب دے دیا تو فرض ادا ہو جائے گا۔ ایسے نہ وہ غصہ ہو کے بیٹھ جائے تو نے جواب نہیں دیا، بس مجلس میں سے ایک نے دے دیا۔ ہاں اگر کوئی گناہ کا کام کر رہا ہو پھر بھی سلام نہ کرو، حتیٰ کہ اس نے لکھا ہے کوئی کبوتر بازی کر رہا ہے اس کو سلام کر رہے ہو نہیں، کوئی داڑھی شیو کر رہا ہے یا کوئی نائی ہے داڑھی شیو کر رہا ہے، فرمایا ادھر بھی سلام نہ کرو۔ کیوں؟ سلام کی معنی دعا ہے، اور وہ حرام کاری والا کام کر رہا ہے تو اس کو دعا دے رہا ہے، وہ گندا کام کر رہا ہے تو اس کو دعا دے رہا ہے۔ اور نماز پہ آؤ جب مسجد میں تب بھی سلام نہ کرو، اور قرآن کا درس ہو رہا ہو یا کوئی مولوی صاحب قرآن کا سبق پڑھا رہا ہو وہاں پہ سلام کرنا تو گناہ ہے، گناہ ہے۔ یہ جو ہے نا نیکیوں والے بندے سمجھ بوجھ کچھ نہیں ہوتی ہے اور اپنے طرف سے سلام کر رہا ہوں کہ کوئی گناہ کا کام کر رہا ہوں کہ بھائی علماء سے پوچھا کرو، نماز ہو رہی ہے ادھر سے مسجد میں داخل ہو السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ٹھیک ہے؟ یہ منسوخ ہو چکا ہے، ابتدائی اسلام میں تھا، لیکن جب کہتے ہیں عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں میں کہیں سے ہو کر آیا، وہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، سورہ بقرہ کی تفسیر میں ہے کہ میں نے حضور کو سلام کیا، حضور نے جواب نہیں دیا، پھر میرے دل میں آیا پتہ نہیں حضور نے جواب کیوں نہیں دیا، آپ نے سلام پھیر کے کہا کہ اب سلام نہیں ہے، وقوموا للہ قانتین، نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ، خشوع اور خضوع سے کھڑے ہو جاؤ، یہ جواب واب نہ دو، تو نماز میں منسوخ ہو گیا، لہذا نماز کے وقت نہیں پڑھتے۔ محسن اذان دے رہا ہے اس وقت سلام نہیں کر سکتے، بیت الخلاء کی جگہوں پر سلام نہیں کر سکتے۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، یا اس جتنا تو کرو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ بھی اتنا کہو یا اضافہ کرو یا اس جتنا ضرور کہو۔ غیر مسلم کو سلام نہیں ہے، یہ حکم صرف مسلمان کے لیے۔ آپ کو پتہ ہے غیر مسلم ہے، آپ کو پتہ ہے یہودی ہے، آپ کو پتہ ہے یہ عیسائی ہے، سکھ ہے، مجوسی ہے، مطلب آگ کا پجاری یہ ہیں آج کل بھی، ان کو سلام نہیں کرو۔ اگر وہ آپ کو سلام کر لے تو آپ اس کو فقط وعلیکہ کہو۔ ہندو سلام کرتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ اس کو کہو وعلیکہ، زیادہ نہیں کرو۔ حتیٰ کہ علماء یہ بھی کہتے ہیں اگر گھر میں جاؤ تو وہاں پہ بھی سلام کرو، اور سلام کی انتہا ہے مسافہ کرنا، سلام کی انتہا تکمیل وہ مسافہ کرنا ہے، اور مسافہ دونوں ہاتھوں سے، ایک ہاتھ سے نہیں، ایک تو مذہب ہے باقاعدہ وہ ایک ہاتھ دیتا ہے۔ مولانا امین اوقاردی رحمۃ اللہ علیہ تھے، وہ کہیں مناظرہ کرنے جا رہے تھے انہی سلفیوں سے، غیر مقلدین سے، تو جیسے آئے اس نے سلام کیا، ہاتھ دیا، تو اس نے ایک ہاتھ دیا، اس نے الٹا دے دیا، بولے یہ کیا ہے؟ بولے حدیث میں آپ کہتے ہو ایک ہاتھ، تو وہاں پہ یہ تو نہیں ہے کہ دایاں، تو لے لے ایک ہاتھ، دونوں ہاتھ دینے، حدیث میں دونوں ہاتھوں کا ذکر ہے، مسافہ دونوں ہاتھوں سے کرنا ہے۔
ان اللہ کان علی کل شیء حسیبا، اللہ ہر چیز کا حساب رکھنے والا ہے، ہر چیز کا حساب کتاب ہوگا۔ دعا کریں اللہ تبارک و تعالی جو کہا اس پہ عمل کرنے کی توفیق۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سیدنا محمد اللہم رب اغفر ورحمۃ سبحان اللہ آمین برحمتہ۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، قرآن و حدیث کے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ جزاکم اللہ، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم۔